اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 کا آدھا حصہ ہوا تھا. فویل پہلے میں مکمل کر دوں پھر با محاورہ ترجمہ بتا دوں گا. فویل پس تباہی ہے لہم ان کے لیے مما اس چیز میں سے کتبت جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. کتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا, کتاب جسے لکھا جائے. کتبت جو وہ ہاتھوں سے لکھتے تھے اس کی وجہ سے ان کے لیے تباہی ہے. وویل اور ان کے لیے تباہی ہے لہم ان کے لیے مما اس چیز میں سے یکسبون جو وہ کماتے ہیں. یعنی اب میں محاورہ ترجمہ بتا دوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ چند ٹکے تھوڑا فائدہ حاصل کر سکیں. تو تباہی ہے ان لوگوں پر اس لکھنے کی وجہ سے, اور تباہی ہے اس وجہ سے جو یہ کماتے ہیں. اور میں نے اس سے متعلق بتایا تھا کہ اس وقت کے یہودی علماء جو تھے وہ جو فتوے تھے وہ تبدیل کر دیا کرتے تھے عوام کی مرضی کے مطابق. جہاں وہ یہ دیکھتے تھے ان کو فائدہ ہو رہا ہے, جہاں پہ انہیں پیسے مل رہے ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو, تو اب اس وجہ سے یا کوئی عہدہ مل رہا ہے تو وہ کوئی بادشاہ کے پاس ہے, کوئی بادشاہ کے مرضی کے مطابق فتویٰ دینا تاکہ کوئی فیور مل جائے اس طرح. تو اس طرح وہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے فتویٰ تبدیل کر دیا کرتے تھے. اور یہی حال ہمارے علماء کا بھی ہے کچھ نہ کچھ, جو اپنے فرقے کو دیکھتے ہوئے, اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے, یا لوگوں کو کہ یہ لوگ آپس میں لڑے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہیں, اور ان میں جو وہ مولوی ہیں یا جو عالم ہیں کچھ زیادہ ہی فرقہ پرست ہیں ان کا سسٹم چلتا رہے. ادروائز اگر دیکھیں نا, اگر کوئی نئی بات نہیں لے کے آؤ گے تو بات کیسے, ہر بندہ جو بات کر رہا ہے آپ بھی وہی بات کرو تو آپ ڈیفرنٹ تو نہ ہوئے نا. جو آپ نے بالکل ہی نئی بات کرو گے, کوئی نئی بات نکال دو گے تو ظاہر ہے پھر وہ بات مارکیٹ میں چلے گی, وہ منجن بکے گا بھی صحیح. تو وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ لکھ رہے ہیں, جو یہ حکم تبدیل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا, وہ اور اس کے بدلے جو یہ کما رہے ہیں, ان دونوں کو قیامت کے دن بطور عذاب ان کے پاس بھیجا جائے گا. اچھا, اب آتا ہے کہ ان کے اندر ایک اور امانی یعنی خواہشیں, آرزویں, تمنائیں کیا تھی. وقالو اور کہتے تھے لن تمسنا النار ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا, تو لن تمسنا النار ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی الا مگر ایام معدودات گنے چنے دن. معدود کہتے ہیں گنے چنے, عدد کا مطلب ہوتا ہے گننا, عادد گننے والا, معدود جسے گنا جائے, اور معدودہ اس کی مؤنث. تو وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی لیکن تھوڑے سے دنوں کے لیے. کل کہہ دو اتخذتم کیا تم نے کوئی لیا ہے عند اللہ اللہ سے عہدن وعدہ, کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے. فلن پس لن یخلف اللہ اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا عہدہ اس عہد کی. ام تقولون یا تم یہ کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. تو یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم آگ میں نہیں, پہلے تو کہتے تھے ہم آگ میں جائیں گے نہیں, اگر پھر کہتے تھے اگر کوئی سزا ہوئی بھی صحیح تو تھوڑے سے دنوں کے لیے ہوگی اور پھر ہم جہنم سے نکل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کوئی عہد لیا ہے اللہ سے کہ اللہ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, یا تم ایویں جو بات کرتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہم مسلمان جنت میں جائیں گے, مسلمان تو جائیں گے, یہ تو سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ہم اپنے فرقے کو کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے, اگلا فرقہ جہنمی ہے. ہم ٹھیک ہیں, اگلا بندہ غلط ہے. ہم مسلمان ہیں, اگلے بندے تو کافر ہیں, شرک کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے, اور یہ ایز اٹ از ایک تو اس طرح سے فرقہ واریت کے لحاظ سے, اور دوسرا ایک اور لحاظ سے موجود ہے عمل نہ ہونے کی وجہ سے, کہ زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ جو ان پڑھ مسلمان ہیں وہ مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں عمل نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے. بے نماز روزے کی بات اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ میجر فرائض جو ڈیلی بیسس پہ فرائض ہیں وہ نماز ہے, اور جو ہر ایئرلی بیسس پہ فرائض آتے ہیں جو ایک پوری امت باجماعت رکھتی ہے وہ روزے اور نماز یہ چیزیں ہیں. جو یہی نہیں پڑھ رہے وہ اگلے کوئی اور حکم, جب انہیں جہاد کا حکم دیا جائے گا یا کسی اور چیز کا حکم دیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے, اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے جب وہ اتنے بیسک حکم نہیں مان رہے. تو جو یہ اللہ کا حکم نہیں مان رہے اور پھر وہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب وہ ایک یہ کر لو, اس دروازے سے, یہ جنتی دروازہ ہے اس سے گزر جاؤ,
آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایون کہ یہ جو مزار یا جو بھی ہیں ان پہ خانقاہیں وغیرہ، ان پہ آپ چلے جاؤ، ان کے جو مجاور ہیں انہیں کلمہ بھی نہیں آتا، مطلب اتنے وہ فارغ ہیں علم سے کہ انہیں کلمہ تک نہیں آتا، اور یہ لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں بانٹتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جنت کی ٹکٹ ہے، یوں کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، یوں کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ وہ۔ تو یعنی مطلب ان سے بھی اگر ہم یہی بات کریں، ان کا بھی یہی جواب ہے، اگر کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے نا کہ ہم مسلمان جنت میں اعمال، یعنی ایک اعمال کے بغیر، ایک تو ہوتا ہے نا اعمال کر رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، اعمال کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو اعمال نہ کر رہا ہو، کچھ نہ کر رہا ہو، اور وہ یہ کہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہو، اور وہ یہ کہے کہ ہم جنت جہنم میں نہیں جائیں گے، صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے جائیں گے ورنہ جنت میں جائیں گے، تو اس سے یہی بات کی جائے، اسے یہی جواب دیا جائے، کیا تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، اللہ کے متعلق ایسی بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت جو ہے نا وہ ذرا واضح کر کے حکم اور مزید بہتر طریقے سے بیان کرے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔